اچھا، سیدہ کا نکاح غیر سید سے، یہ کل میں نے اتفاق سے تحقیق پڑھی ہے، تو جناب اس میں تو بالکل ہی حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ سیدہ خاتون ہو، غیر سید لڑکا ہو تو ان کا نکاح آپس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل تشیع حضرات اس میں بہت زیادہ جزم کرتے ہیں اور بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، اور اہل سنت کے بعض افراد کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جس میں سر فہرست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بالکل اس کو منع کیا کرتے تھے کہ اگر خاتون سیدہ ہے اور غیر سید لڑکا ہے تو ان کا نکاح آپس میں بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سر یہ تو دماغ بالکل گھوم گیا ہے، کیا مطلب حرام ہو گیا ہے، زنا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اسلام نے کوئی شرط قرار دی ہے کہ نہیں دونوں سید ہوں یا دونوں غیر سید ہوں؟ اس طریقے سے کیا مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا؟ ایسا کوئی حکم ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ایسی ہے کہ ظاہر اہل تشیع تو ہے، پاکستان والے خاص طور پر، عرب کے تو علماء بالکل منع کرتے ہیں کہ یہ غلط مسئلہ ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو اہل تشیع ہے ان کے نزدیک تو بالکل واضح سی بات ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید میں نہیں ہو سکتا، بالکل ایبسولوٹلی حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو حیرانی والی بات بتاؤں کہ امام شافعی کے حوالے سے بھی یہ منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ شاید امام شافعی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ نکاح بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیے، ہر رسول کو وہ منصب ہوتا ہے صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ ایک منصب ہوتا ہے کفار کے لیے کہ کفار پر اتمام حجت کرنا ہوتا ہے اور اس اسٹیج تک لے کے آنا ہے کہ یا وہ ایمان قبول کریں یا اللہ کا عذاب اسی دنیا پر آ جائے۔ صحیح۔ مسلمانوں کے حوالے سے بھی کچھ منصب ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ صحیح۔ سنت واجبی بھی ہوگی، سنت مستحبہ بھی ہوگی، یہ تمام مناصب جو یہ چیزیں ہیں اللہ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان منصب میں سے ایک منصب ہوتا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی رسمیں چل رہی ہوں گی، جس رسم کا تعلق اسلام کے خلاف جا رہا ہوگا، قرآن کے خلاف جا رہا ہوگا، اخلاق کے خلاف جا رہا، ان رسموں کو توڑنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی سنت کا ایک حصہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس کو شاید ہم نے پہلے بھی کبھی ڈسکس کیا۔ صحیح۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بالکل رسم تھی کہ بھئی یہ بڑے قبیلے کا ہے تو یہ چھوٹے قبیلے میں نکاح نہیں کیا جاتا تھا، یہ بڑے خاندان کی ہے تو چھوٹوں سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اپنی ذات پات کا تصور تھا، یہ سب تصور زمانہ جاہلیت میں تھے۔ ان تمام کی تمام رسموں کو قرآن پاک نے بھی توڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی توڑا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس خاندان کا نکاح اس خاندان سے نہ ہو، یہ رسومات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح توڑا ہے کہ بالکل ختم کر دیا۔ اب اس نتیجے یہ جو مسئلہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فلاں خاندان والا اس کی شادی فلاں خاندان سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سید گھرانہ ہو چاہے غیر سید گھرانہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اصل قرآن پاک نے دی، میں چند چیزیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ ذکر کیا کہ تم پر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر ماں حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تمام حرمت والے رشتے اللہ نے گنوائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ ہر طرح کا رشتہ حلال ہے۔ یہ جو عمومی حکم اللہ رب العزت نے دیا، قرآن کے عموم سے استدلال کرنا محکم استدلال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر قرآن پاک کا سیاق و سباق کسی عام حکم کو مقید نہ کر رہا تو عموم سے استدلال پکڑنا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر بندہ مفہوم کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں مفہوم کروں گا، کوئی عالم سمجھے گا، غیر عالم نہیں، وہ ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ایسا زبردست اصول ذکر کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر فضیلت ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ حسب نسب کسی چیز کا کوئی ہمارے دین میں اعتبار نہیں ہوتا، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت، نہ گورے کو کالے پہ فضیلت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی تاریخی الفاظ۔ اللہ نے جو اصل بیان کر دی، اب جو رسومات چل رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہوتا ہے، سنت رسول کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ عملی لحاظ سے اس سنت کو یکسر، اس عمل کو، رسم کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم کیا، بلکہ اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر سب سے اعلیٰ سب سے بہترین مثال یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح کیا تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ عثمان غنی ہاشمی نہیں تھے۔ سب سے اعلیٰ مثال اس کی ہے کہ اپنی ہی سگی بیٹیوں کا رشتہ عثمان غنی سے نبی علیہ السلام اس رسم کو یکسر ختم کر دیا کہ فلاں خاندان میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بڑا خاندان ہے، یہ چھوٹا خاندان ہے، بالکل ختم کر دی۔ اس کے علاوہ غیر کفو کے نکاح، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مقداد بن اسود، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن، وہ ہاشمی تھیں، مقداد سے ان کا نکاح کروایا تھا، مقداد ہاشمی نہیں تھے۔
اور یہ بھی بالکل صحیح سند کی حاکم کی روایت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کے علاوہ فاطمہ بنت قیس کا نکاح اسامہ بن زید کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے کروایا. وہ بڑے خاندان کی کہلاتی تھیں اور یہ اس خاندان میں سے تعلق نہیں تھا. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لیکن ان کا جو نکاح نبی علیہ السلام نے ایک آزاد عربی کہ وہ ایک عیب محسوس کرتے تھے کیا کسی چھوٹے سے نکاح، لیکن نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو کروایا. عملی لحاظ سے خود ابتدا کر کے نبی علیہ السلام نے ان تمام رسموں کو ختم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی ایک سنت ہے جس کی اصل قرآن پاک نے ذکر کی. نکاح کے اندر صرف دو چیزوں کا خیال کیا جائے گا، جس کو آپ جو مرضی کفو سمجھو، آپ بولو یہ فلاں، جو مرضی آپ نام دے دو. دو چیزوں کا اللہ نے خیال ذکر کیا ہے. پہلا تو یہ کہ اس مذہب آپ کا جو ہے اس کو اپنے لحاظ رکھنا ہے. مشرک ہو یا کافرہ ہو، دونوں سے نکاح کے حوالے سے اللہ نے ممانعت ذکر کی ہے، اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں. جس کو آخرت کی فکر ہے وہ سمجھتا ہے اس چیز کو. لا تنکحوا المشرکات، اللہ نے فرمایا مشرکوں سے نکاح نہ کیا جائے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں سے متعلق بھی ذکر کیا، اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، کہ اگر آپ امتحان سے گزار کر ان کو مومن محسوس کر لیں تو ان کو کفار کے پاس دوبارہ نہ لوٹائیے گا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں. تو کافر ہو یا مشرک ہو، ان کے لیے نکاح سے ممانعت قرآن نے ذکر کی ہے، اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نور میں ذکر کی ہے وہ ذہن میں رکھیے. اللہ فرماتے ہیں الزانیہ لا ینکحها الا زان مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. مرد زانی ہو، عورت زانیہ ہو، ان سے نکاح کے حوالے سے اللہ نے حرام قرار دے دیا. اگر کوئی کھلے عام فحش میں مبتلا ہے، کھلے عام بدکاریوں میں مبتلا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ان سے نکاح کی ممانعت اللہ نے ذکر کر دی. ان شرائط کا ہم نے خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ ذات پات کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں بنتا. یہ اصل ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بیان کیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے عموم سے استدلال کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی شرط قرار نہیں دیا، بس دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، نکاح ہو جائے گا. یہ سید غیر سید، ہاشمی غیر ہاشمی، کوئی اس کا کوئی فرق نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ روایات ہمارے پاس آ رہی ہیں اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں وہ روایت. جیسے مجموع الزوائد میں ایک روایت موجود ہے لا تنکحوا النساء الا الاکفاء، کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو وہ کفو میں کیا جائے. اسی طرح مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفو میں ہی نکاح ہونا چاہیے. یہاں سے روایت سے استدلال کر کر وہ یہ کہتے ہیں کہ کفو دیکھنا ضروری ہے، اور کفو میں یہ ضروری ہے کہ وہ سید ہو، یہ بھی سید ہو، یہ غیر سید تو یہ بھی غیر سید، برابری ضروری ہے اس کے اندر. اس روایت سے استدلال سب سے پہلے روایت ہمارے سامنے جب بھی آئے گی اس سے استدلال کرنے کے اصول ہیں. بلا اصول آنکھیں بند کر کے روایتوں پہ استدلال نہیں ہوتا. یہ جو روایات ہیں یہ محققین علماء کے سامنے آئی ہیں، بڑے بڑے مجتہدین کے سامنے آئی ہیں. دیکھا جائے گا سند ٹھیک ہے، متن ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، اوکے ہو گیا. قرآن کی مطابقت کی بات ہے، مخالفت کی بات ہے، تو پہلے اسٹیپ کے اوپر یہ دونوں روایتیں باطل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ مجموع الزوائد کی جو روایت آپ نے ذکر کی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سند ہی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مبشر غالباً راوی ہے جس پر علماء نے شدید جرح کی اور حدیث کو کہا کہ بالکل ثابت نہیں ہوتی. اچھا، امام حاکم کی روایت بھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر امام ذہبی کے کامنٹ ذرا پڑھ لیجئے گا. انہوں نے اتنا عیب نکالا ہے، کہا کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ صرف سند کی بات ہے. اور جہاں تک رہ گیا متن، تو قرآن بالکل الگ بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل الگ بات کر رہے ہیں. قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ذکر کرے، اور کوئی بھی روایت آپ کو بولے نہیں نسل ذات پات کا تصور ہمارے دین میں ہے، تو یہ تو بالکل دو، ایک مشرق اور مغرب کا فاصلہ بن گیا. تو نہ یہ متن کے اندر روایت قبول ہے، نہ یہ سند کے اندر روایت قبول ہے. یہی وجہ ہے، آپ غور کیجئے گا کہ اس روایت کو ہدایہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کے اندر اس روایت کو نقل کر دیا گیا، اور اس روایت کو نقل کر کے استدلال پیش کرنے کی کوشش بھی کی. خود فقہ حنفی کے علماء نے گرفت کر دی. امام زیلعی کو اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے بھی گرفت کی کہ روایت تو بالکل ثابت نہیں ہے، استدلال کہاں سے کیا جا رہا ہے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن الحمام صاحب نے بھی گرفت کری، کہا کہ بالکل روایت ثابت نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے استدلال کیسے کیا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ حال کے دیکھیں گے ماضی قریب کے، غلام رسول سعیدی صاحب شرح مسلم کے اندر اسی کفو والے مسئلے پر اعلیٰ درجے کی انہوں نے تحقیق بیان کی ہے. انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب روایت ثابت ہی نہیں ہو رہی، نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ سند اس کی ٹھیک ہے، میں دین کیسے اخذ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ متن کا ٹھیک ہونا نہایت ضروری ہے، قرآن کی مطابقت تو ثابت ہو. اس کے مقابلے میں اگر ہم مان لیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں جس کے اندر ذکر ہے کہ کفو میں ہی نکاح ہوگا، سید کا سید سے ہی نکاح ہوگا، تو خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح غیر ہاشم عثمان بن عفان سے کر دیا، اس کا کیا؟ یہ تو ٹکرا گئی باتیں. تو روایت سے استدلال کرنا اس کے ایک الگ معیار ہوتے ہیں، وہ ہر بندے کا بھی کام نہیں ہوتا، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب آخر میں ایک بات اور رہ جاتی ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امام شافعی کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی جاتی
یہ کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ کفو کے اندر ضروری ہے نکاح، اور یہی شرط لگاتے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت آ رہی ہے، لہذا جناب یہ نکاح بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کفو نہیں بنتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم مجتہدین کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ٹھیک پیرائے میں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجتہد ہے، کوئی قابل ہے، وہ جو بات کر رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ امام شافعی ہوں یا امام ابو حنیفہ سے بھی ایک قول جو آیا ہے، یا فقہ حنفی کے بہت سے محققین نے بھی یہ بات کی ہے، آپ تمام کے تمام کو اٹھا کے پڑھ لیں، کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے اگر ہو گیا تو نکاح ہی نافذ نہیں ہوگا، نکاح ہی باطل ہو جائے گا، حرام ہوگا، زنا ہوگا۔ ایک قول بھی آپ نہیں دکھا سکتے، نہ امام شافعی کا نہ فقہ حنفی کے علماء۔ زیادہ سے زیادہ جو بحث ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ نکاح کے معاملات کے اندر ہمارے دین نے، یا قرآن پاک کو پڑھو، وہ معروف کا حکم بیان کرتا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، کہ معروف طریقہ کار سے نکاح کے معاملات ہونے چاہیے۔ تو امام شافعی یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز مشہور ہے کہ فلاں خاندان سے اگر نکاح ہو جائے تو یہ بڑے مسائل اور فتنہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا برا سمجھا جاتا ہے، عورت راضی نہیں ہوتی ہے، تو زبردستی ایسی عورتوں کا وہاں نکاح نہ کیا کرو۔ اچھا صحیح۔ اچھا اگر نکاح ہو جائے تو امام شافعی بھی کہتے تھے نکاح ہو جائے گا، ہاں یہ ہے کہ اعتراض کرنے کا حق باقی ہوگا، کہ اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، گھر والے جو ہے بس وہ پیچھے پڑ گئے، تو وہ اعتراض رکھ سکتی ہے، اس نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی نے نکاح کر دیا، عیب محسوس کر رہے ہیں اگر گھر والے، تو وہ حق رکھتے ہیں کہ کیس کرائیں، اس کو فسخ کرنے کی طرف وہ جائے۔ امام شافعی نے ذکر نہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام ہوگا، زنا ہوگا، لیکن جو امام شافعی کی یہ تحقیق ہے، اس تحقیق کو بھی متاخرین شافعی علماء نے بھی کمزور ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے دین نے یہ نسل، ذات پات کے تصور، یہ بڑا خاندان، یہ چھوٹا، اس کو بالکل یکسر ختم کر دیا ہے۔ دینداری دیکھی جائے گی، ایمان اور عمل صالح، دو چیزوں کا خیال کیا جائے گا، ایک دین کا جو اللہ نے قرآن میں قید لگائی، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، دوسری قید جو اللہ رب العزت نے لگائی کہ فاحشہ نہ ہو، مرد فحش میں مبتلا نہ ہو، عورت بھی اسی طرح کھلے عام فحش میں مبتلا نہ ہو۔ ان دو چیزوں کی ہم نے رعایت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو شرط قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح۔ ویسے یہ ریزن آپ نے بڑا بہترین پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو اصول بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبائل بنا دیے، اور قبائل میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی بہترین آپ نے آیت پاک دی۔ اچھا، اسلام کا بہترین اصول جو حجت الوداع کے خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، یہ بہت بڑا اصول ہے، قرآن سے بھی نکل رہا ہے اور حدیث سے بھی نکل رہا ہے، جو سب ہی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر فرق کر دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ روایتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یا جیسے ابھی آپ نے تطبیق دی ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے قول کے اندر کہ کسی علاقے کے حالات ایسے ہیں تو چلو وہاں پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ اصولی طور پر نہیں ہے، اصولی طور پر نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کمزور قرار دیا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ سے ایک روایت آئی تھی، لیکن آپ دیکھیں متاخرین میں سے امام کرخی کھڑے ہوئے، انہوں نے رد کر دیا اس کو، کہا کہ بالکل دلیل میں کمزور بات ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، انہوں نے بھی قلم اٹھایا اور کہا کہ یہی بات ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور آپ اس کے اندر سب سے بہترین بات غلام رسول سعیدی صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے، 90 تلے لفظوں کے اندر کمال بحث لکھ کے گئے ہیں، اور یہی نتیجہ انہوں نے بھی نکالا کہ ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی، یہ تو ہندوانہ مطلب مشرکین والی باتیں ہو گئی، یہ فلاں نسل، یہ فلاں نسل، ہمارے نزدیک ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا، اس کے بغیر کوئی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی۔ صحیح ہے، یہ سر زبردست ہو گیا، بہترین مزہ آ گیا، جس طریقے سے آپ نے انتباہ کیا ہے ہمیشہ کی طرح، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ اور سوالات بھی ہیں، تو میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا پروگرام کا، تو اگلے پروگرام میں اس کو کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے ہم نے۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ آج کل جو بھاگ کر شادی کی جاتی ہے، نارملی یہی لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ لڑکا لڑکی گئے کورٹ میں جا کے نکاح کر لیا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی جواب چاہیے۔ دوسرا ہم نے سوال یہ کرنا تھا کہ اہل کتاب سے نکاح، یعنی اگر مرد ہے وہ اہل کتاب لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ، اور ایک بڑا عجیب سا سوال ہے سر، وہ سوال یہ ہے، چلے یہ تو کفو کا مسئلہ ہو گیا سید اور غیر سید کا، اور آپ نے بالکل اس کا انکار کر دیا، اسلام کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اب ہمارے دور میں ایک الگ مسئلہ پیدا ہو گیا، مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بریلوی کا نکاح دیوبندی سے ہے، اور دیوبندی کا نکاح جو ہے وہ وہابی سے، اہل حدیث سے، ان کا نکاح آپس میں تینوں کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ یقین جانیے اتنے لوگ ہیں نا بیچارے، وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں، پہلے ہوتا تھا نا یہ دیکھتے تھے ہاں بھی لڑکا صحیح کماتا ہے، گھر بار ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری شرائط دیکھا کرتے تھے، اب یہ بولتے ہیں بھائی تم بریلوی ہو کے نہیں ہو، تم فلاں مسلک سے ہو، تم پہ ٹھپا کون سا، قسم سے یہی سوالات ہوتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی سر، استخارہ کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے بات کی جاتی ہے نا، استخارہ کروایا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، کیا نام ہے، فلاں نام ہے، ٹھیک ہے جناب،
اچھا بھائی کس مسلک سے؟ نیاز فاتحہ کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے ہاں، تو اس کو فوراً بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ نکاح درست ہے۔ وہ پہلے پوچھتے ہیں، وہ بولتا ہے نیاز فاتحہ کرتا ہے؟ بولتا ہے نہیں کرتا۔ بولا نہیں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہمارے یہاں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نکاح بھی رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 سوالات پہ ایک پروگرام ضرور کرنا ہے سر، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں اس پر، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ضرور کر لیں گے۔